بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا جنوب مشرقی ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک سنگاپور کی، جو ہے تو ایک چھوٹا سا لیکن دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے۔ سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جو اپنے سیاحوں اور دنیا کو حیران کرنے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ سنگاپور کا آفیشیل نیم دی ریپبلک آف سنگاپور ہے۔ سنگاپور کے قانون بہت سخت ہیں جو کہ اسے دنیا کی عظیم قوم بناتے ہیں۔ گالی دینا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ گالی کی سزا ابدی نیند ہے۔ سنگاپور میں کرپشن کی سزا بھی موت ہے۔ سنگاپور میں چنگم چبانا جرم سمجھا جاتا ہے، صرف طبی نسخے والے ہی چنگم چبا سکتے ہیں۔ یہ سنگاپور کا انوکھا نرالا مگر سخت قانون پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ اس لیے چنگم چبانے پر پابندی لگائی گئی تھی تاکہ پارکوں، گلیوں، سڑکوں اور دوسری پبلک جگہوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اگر کوئی چنگم چباتا پکڑا جائے تو اسے $10,000 کا جرمانہ یا 2 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ مزید برآں چنگم کی فروخت پر بھی پابندی ہے۔ سنگاپور کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں بلند و بالا عمارتوں کا خیال آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ حکومتی طور پر 280 میٹر کی بلندی سے زیادہ عمارت کی تعمیر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مگر سنگاپور کی اکلوتی بلڈنگ تانجونگ پگار سینٹر 290 میٹر بلند ہے، جو کہ بہت زیادہ اصرار پر اجازت ملی۔ ویٹیکن سٹی اور مناکو کی طرح سنگاپور بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو خود ہی ملک اور خود ہی دارالحکومت ہے۔ مقبول عقیدے کے برعکس سنگاپور کوئی ایک جزیرے پر مشتمل نہیں بلکہ چھوٹے بڑے 63 جزیروں پر مشتمل ہے۔ سری وجے امپائر کا ایک سماترن پرنس جس کا نام سانگ اتاما تھا، شکار کے لیے سنگاپور جزیرے پہنچا۔ اس نے وہاں شیر کی مشابہت رکھنے والے کسی جانور کو دیکھا جسے وہ شیر سمجھ بیٹھا۔ پرنس نے اسی بنا پر اس جزیرے کا نام سنگاپورا رکھ دیا، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے شیروں کا شہر۔ درحقیقت سنگاپور میں کوئی بھی شیر قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا، مگر ہاں چڑیا گھروں کے لیے نئے دور میں شیروں کو باہر سے لا کر رکھا ہوا ہے۔ ویسے سنگاپور میں کئی جگہوں پر شیر کی مانند بڑے بڑے فوارے بنائے گئے ہیں جن کے منہ سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا فوارہ بھی سنگاپور میں موجود ہے۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس کے 92% باشندے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مطلب ان کے اپنے پرسنل مکان ہیں، مگر باقی باشندوں کو بھی حکومت نے اچھی رہائش دی ہوئی ہے۔ صدیوں تک یہ جزیرہ غیر آباد رہا، لیکن 1819 میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا اور ورلڈ وار 2 میں یہ جزیرہ جاپان کے پاس چلا گیا۔ 1940 میں اسے علیحدہ برطانوی کالونی کا درجہ ملا۔ 1963 میں حکومت برطانیہ نے آزادی حاصل کی اور آزادی کے 16 دن بعد مسلم ملک ملیشیا کی ایک ریاست بن گیا۔ ابھی علاق کو بامشکل 2 سال ہوئے تھے کہ 9 اگست 1965 کو ملیشیا کی حکومت نے اسے ملیشیا سے الگ کر دیا۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس کو اپنی آزادی کے لیے ملیشیا سے نہ کوئی جنگ کرنی پڑی مگر آزادی مل گئی۔ اصل میں ملیشیا میں صرف مالک قوم کو ہی زندگی جینے کا پورا حق حاصل تھا، باقی کسی قوم کو ضروریات زندگی نہ مل پاتی۔ اس وقت کے ملیشیا کے وزیر اعظم کو اپنا اقتدار سنگاپور کی پیپل ایکشن پارٹی کے ہاتھ میں جاتا دکھائی دیا، اس لیے اس نے نیشنل اسمبلی میں ایک بل پاس کیا جو بل 162 کی اکثریت سے پاس ہوا۔ اس بل کے تحت سنگاپور کو ملیشیا سے الگ کر دیا گیا، مگر سنگاپور کی محنتی عوام نے سنگاپور کو صرف نصف صدی میں دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ سنگاپور دنیا کے 20 چھوٹے ممالک میں شامل ہے۔ اس کا کل رقبہ 733 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی لگ بھگ 55 لاکھ ہے، جو کہ اسے دنیا کا 115واں بڑا ملک بناتی ہے۔ سنگاپور کی سرکاری زبان مالیہ ہے، یہ وہی زبان ہے جو ملیشیا میں بولی جاتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ انگلش اور چائنیز بولتے ہیں، بس 10% لوگ ہی مالیہ بولتے ہیں۔ ایک برطانوی ریسرچ کے مطابق دنیا میں سب سے تیز چلنے والے لوگ سنگاپور کے ہی ہیں، جو کہ ایوریج 6.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پرسنل گاڑی کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے لوگ پیدل چلنا پسند کرتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی سنگاپور میں کار لیتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کے لیے کار کی 1.5% رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے چند لوگ ہی پرسنل گاڑی رکھتے ہیں۔ سنگاپور ایک مہنگا شہر ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے تو مزید مہنگا نظر آئے گا، کیونکہ سنگاپوری $1 پاکستان کے 137 روپیوں کے برابر ہے۔ سنگاپور کو آپ کروڑ پتیوں کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر 6 میں سے ایک بندے کے پاس $10,000 امریکی ڈالر ہوں گے۔ سنگاپور میں قدرتی وسائل کی کمی ہے۔ سنگاپور میں پینے کے پانی کی کمی ہے جو کہ سنگاپور ملیشیا اور انڈونیشیا سے پوری کرتا ہے۔ مذہب کی بات کریں تو سنگاپور میں ہر مذہب والے کو عبادت کرنے کی کھلی اجازت ہے، اس لیے وہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے، جو کہ اسے دنیا کے محفوظ ترین علاقوں میں شامل کرواتا ہے۔ سنگاپور میں زیادہ تر بدھ مت کے پیروکار ہیں، باقی عیسائی، مسلمان اور ہندو بھی رہتے ہیں۔ سنگاپور کو 4 ایشین ٹائیگرز میں شامل کیا گیا ہے جن نے صرف نصف صدی میں اتنا زیادہ ترقی کی جو کسی اور ملک نے نہیں کی۔ باقی کے 3 تائیوان، ساؤتھ کوریا اور ہانگ کانگ ہیں۔
اگر یہی 4 ملک دنیا میں اپنی الیکٹرانکس کی اشیاء دینا بند کر دیں تو کروڑوں انسان بھوکے سونے پر مجبور ہو جائیں جن کا پیشہ الیکٹرانکس سے وابستہ ہے۔ سنگاپور دنیا کا سب سے 5واں اور ایشیا کا سب سے پہلا کم کرپٹ ملک ہے، کیونکہ کرپشن کی سزا یہاں موت ہے۔ سنگاپور ایسا ملک ہے جس کے شہریوں کو امریکہ، چین، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا جیسے ملکوں میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سنگاپور والے 162 ملکوں کا سفر کرنے کی اجازت رکھتے ہیں، جو کہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا نائٹ زو اور نائٹ سفاری بھی سنگاپور میں بنایا گیا ہے۔ سنگاپور دنیا کی 25% اورنامنٹ فش کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سنگاپور پاکستان سے 3 گھنٹے ٹائم کے لحاظ سے آگے ہے۔ سنگاپور ایسا شہر ہے جہاں مچھر نہیں پایا جاتا۔ سنگاپور کے 23% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 18 ماہ کے بچے کو ہر روز 2 گھنٹے اسکول جانا پڑتا ہے۔ سنگاپور کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاح اس کی سیر کو آتے ہیں۔ ہر ماہ 12 سے 16 لاکھ افراد اس چھوٹے سے ملک کی سیر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں بڑے بالوں کے کلچر کی وجہ سے حکومت نے خوف زدہ ہو کر 1970 کی دہائی میں بڑے بالوں پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی صرف مردوں پر عائد ہے۔ سنگاپور میں تمام مردوں کے لیے ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد آرمی کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور 40 سال تک ہر ماہ آرمی سینٹر آنا پڑتا ہے۔ سنگاپور میں کوڑا پھینکنا ایک جرم ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹی سی چیز پھینکتے ہیں تو آپ کو $300 کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی بڑی چیز پھینکے تو آپ کو ایک فلاحی طور پر کسی جگہ کو صاف کرنا پڑ سکتا ہے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح مشکل صفائی ہوتی ہے۔ سنگاپور کو انسانی ساختہ آبشاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مندائی وائلڈ لائف ریزرو کے مطابق پہلی انسانی ساختہ آبشار جارونگ برڈ پارک 1971 میں بنائی گئی تھی۔ 30 میٹر کی بلندی سے گرتی ہوئی اسے اب تک کی سب سے اونچی آبشار کا اعزاز حاصل ہے۔ سنگاپور میں دنیا کی سب سے بڑی انڈور آبشار بھی موجود ہے، جو کہ 35 میٹر بلند ہے، جس کا نام رین وارٹکس ہے۔ سنگاپور نے فارمولا 1 نائٹ ریس کا پہلی مرتبہ انعقاد کروا کے دنیا میں اپنا نام کمایا۔ یہ F1 ریس ہر سال منعقد ہوتی ہے، جس میں ہر عمر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ سنگاپور دنیا کے سرسبز شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کے تقریباً آدھے حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ سنگاپور کا مشہور نشان مرلیون ہے، جو کہ ایک افسانوی مخلوق ہے جس میں شیر کا سر اور مچھلی کا دھڑ ہے۔ شیر کا سر سنگاپور کے موجودہ نام کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا مطلب شیروں کی سرزمین ہے، اور مچھلی کی باڈی سنگاپور کے پرانے نام ٹیماسک کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا مطلب ہے مچھلیوں کا گاؤں یا مچھلیوں کا جزیرہ۔ سنگاپور میں 3000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑکیں موجود ہیں۔ اگر ان کو اول تاخیر پھیلا دیا جائے تو یہ سنگاپور سے ہانگ کانگ کا سفر طے کریں گی۔ سنگاپور کے پرچم کا رنگ سفید اور سرخ ہے، جس پر چاند اور 5 تارے بنے ہوئے ہیں۔ سرخ رنگ بھائی چارے اور انسانی مساوات کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکیزگی اور نیکی کی علامت ہے۔ چاند قوم کے عروج کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ 5 تارے 5 نظریات، جمہوریت، امن، ترقی، انصاف اور مساوات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سنگاپور میں بچوں کی پیدائش اکتوبر کے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ورلڈ ٹوائلٹ آرگنائزیشن کی بنیاد سنگاپور میں رکھی گئی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی یہیں موجود ہے۔ یہ ایک عالمی غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا مقصد پوری دنیا میں بیت الخلاء کی حالات کو بہتر کرنا ہے۔ سنگاپور کا قومی پھول وانڈا مس جوکیوم ہے۔ سنگاپور کا نیشنل جانور شیر ہے۔ کرمسن سن برڈ سنگاپور کا قومی پرندہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا چمگادڑ جس کے پروں کا پھیلاؤ 1.5 میٹر ہے، سنگاپور کے ایک جزیرے پلاو اوپن پر پایا جاتا ہے۔ سنگاپور کے بچے اپنی ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ سنگاپور میں ہگ می کوکا کولا مشین ہے، جو کہ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی میں واقع ہے۔ اگر آپ کوکا کولا کی مشین کو ہگ کرتے ہیں تو آپ کو مفت میں کوکا کولا ملتا ہے۔